بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں تیسرا سبجیکٹ سنتیں اور آداب کا ہے، اسلامی اخلاق و آداب۔ ہم روزانہ جو کام کرتے ہیں اس کا سنت طریقہ، اسلامی طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، جو بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا جائز ہے یا ہم کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اب کھانے کے تعلق سے آداب بتائے، اب چند مسئلے بتا رہے ہیں۔ کتنے آداب بتائے گئے تھے؟ 31 آداب، 31 سنتیں کھانے کے، اتنے بتائے گئے تھے پچھلے سال۔ اب دیکھیے، اب کچھ مسئلے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی دراصل آداب میں صحیح ہے۔ دیکھیے مسئلہ، کتاب دیکھیے اسلامی اخلاق و آداب، صفحہ نمبر 31، جو المجموع الاسلامی مبارک پور سے چھپی ہے، اس میں صفحہ نمبر 31۔ راستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے، راستے میں اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے، دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے، اگر کھانا ہے تو کھا لے، ورنہ مرغی، گائے، بکری وغیرہ کو کھلا دے، یا کہیں احتیاط کی جگہ پر رکھ دے کہ چونٹیاں یا چڑیاں کھا لیں گی۔ راستے پر نہ پھینکے، راستے میں نہ پھینکے اور وہ نالیوں میں بھی نہ پھینکے۔ کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ برا ہے۔ کھانے میں عیب، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گھر میں اور کھانا سامنے آتے ہی ہم کیا کریں؟ ارے پھر یہ سڑا ہوا کھانا، پھر وہی تھکا ہوا سالن، وہی غلیظ کھانا بنا دیے، عیب لگا رہے ہیں کھانے پر۔ وہ رزق ہے، اس کا احترام ہے۔ تھکا ہوا، غلیظ، یہ سب الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ڈبل کے میٹھے کو بولتے ہیں نا، بے شرم میٹھا بولتے ہیں، سنیں آپ لوگ؟ بے شرم میٹھا بولتے ہیں نا، ہاں؟ گورنمنٹ کا میٹھا، گورنمنٹ کا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کو پسند ہے کھا لیجئے، یہ پسند ہے مت کھائیے اس کو۔ بے شرم میٹھا، کیا گورنمنٹ کا میٹھا، یہ سب بولنے کی کیا ضرورت؟ ایسے ہی کھانے میں نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، اور کوئی چیز آپ کے طبیعت کے حساب سے نہیں ہے، تو پہلے کھا لیجئے، ٹھیک ہے؟ عیب مت لگائیے، کھا لیجئے۔ کھانے کے بعد بول دیجئے کہ بھائی آئندہ اس کا لحاظ کیجئے کہ نمک اتنا نہ ہو جتنا تھا، یا مرچ کم کر دیجئے۔ کھا لیجئے پہلے، ابھی فوراً بولنے سے کیا اس کا نمک کم ہو جائے گا یا مرچی کم ہو جائے گی، یا آپ کے حساب سے ہو جائے گا؟ تو کھانا سامنے آئے تو عیب نہ لگائے۔ بھائی ہم گھر میں ہوتا ہے، ہم گھر میں کھانے کو بیٹھے، گھر کے لوگ کھانا بنا کے لا کے رکھے، اب اس میں ہمارے حساب سے نہیں، اب چٹنی ہے بہت تیز ہو گئی، مرچ زیادہ ہو گئی، تو ابھی آپ اس کو عیب لگانے سے مرچی کم ہو جائے گی اس کی نہیں، ابھی تو وہی کھانا ہے نا، خاموشی سے کھا لیجئے۔ بعد میں بول دیجئے کہ مرچ زیادہ تھی، آئندہ تھوڑا خیال کیے۔ اپنے گھر میں، وہ مہمان کے پاس نہیں، مہمان کے پاس نہیں، کھا کے باہر نکلے، اب پورا اسی پہ چل رہا ہے، یا کھاتے وقت ابھی دو نوالے لیتے ہی نہیں لوگ، یہ کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا، یہ سے نہیں ڈالا، وہ سے نہیں ڈالا، شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ برا ہے، بیکار ہے، تھکا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تناول فرمایا، ورنہ نہ کھایا۔ کھانا کھاتے وقت جب کوئی آ جاتا ہے تو ہندوستان کا عرف یہ ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ،
اگر نہ پوچھیں تو تان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں. یہ بات یعنی دوسرے مسلمان کو کھانے کے لیے بلانا اچھی بات ہے، مگر بلانے والے کو یہ چاہیے کہ یہ پوچھنا محض نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے پوچھے. کھانے کے لیے ایسے ہی رسمن نہیں پوچھ لینا چاہیے. اب کھاتے وقت کوئی آ گیا تھا، اب رسمن پوچھ رہے ہیں آپ، دل سے بلائیے. آ کے بیٹھ گیا تو تکلیف نہ ہونا، بلاتے آ گیا بلکہ دل سے بلائیے، آیا تو تکلیف نہ ہونا. رسمن نہیں بلانا چاہیے، اس سے ہی نمائش کے طور پر. یہ بھی رواج ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ. بولتے ہیں نا وہ کھانے کے لیے بولا بسم اللہ، یہ نہ کہنا چاہیے. یہاں بسم اللہ کہنے کے کوئی معنی نہیں. بسم اللہ کب کہتے ہیں؟ آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ بولتے ہیں. آپ کھانا تو شروع نہیں کر رہے نا، آپ تو بسم اللہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہاں پر کیا بولیں گے؟ یہاں دوسری چیز بولنا ہے. اس موقع پر بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع فرمایا، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ برکت دے، زیادہ دے، بارک اللہ کہیے بسم اللہ کی جگہ، بارک اللہ. کوئی آپ کو بلائے، آپ کو کھانا ہے تو بیٹھیے بسم اللہ بول کے کھا لیجیے، نہیں کھانا ہے تو بسم اللہ نہیں بول، بارک اللہ. مسئلہ دیکھیے، باپ کو بیٹے کے مال کی حاجت ہے، باپ کو بیٹے کے مال کی حاجت ہے. اگر احتیاج اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس دام نہیں ہے کہ اس چیز کو خرید سکے تو بیٹے کی چیز بلا کسی معاوضے کے استعمال کرنا جائز ہے. اور اگر دام ہے مگر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کر لے. یہ اس وقت ہے کہ بیٹا نالائق ہے، اور اگر لائق ہے تو بغیر حاجت بھی اس کی چیز لے سکتا ہے. بیٹے کی چیز باپ نہیں لے سکے تو پھر کون لے گا؟ حضور کا ایک فرمان ہے کہ تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے. تو باپ کو کیا اجازت نہیں ہے؟ چلیے ہاں جائز ہے، اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے کا مال ہے تو بیٹے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لوں مت لوں. بیٹا نالائق ہے تو پوچھے، نالائق ہے، ابھی باپ کا مقام مرتبہ نہیں سمجھتا، غصہ کر دے گا، آ کے توہین کر دے گا، ایسا کچھ ہے تو نالائق ہے تو. لیکن لائق بیٹا ہے، فرما بردار لے لے. ایک شخص بھوک سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا کہ لوگوں سے اپنی حالت بیان کرے. تو جس کو اس کی یہ حالت معلوم ہے اس پر فرض ہے کہ اسے کھانے کو دے تاکہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو جائے. اگر ایسا نہیں کیا اور وہ بھوک سے مر گیا تو جن لوگوں کو اس کا یہ حال معلوم تھا سب گنہگار ہوئے. کوئی آدمی بھوک سے اتنا کمزور ہے، گھر سے نکلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے، گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، تو جس کو بھی اس کی یہ حالت معلوم ہو جائے تو اسے کھانا لا کر دینا فرض ہے. جان بچائے اس کی کہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو جائے، کچھ کر کے کھانا لا لے کر کھانے کے قابل ہو جائے. اور اگر یہ شخص جس کو اس کا حال معلوم تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ اسے کھلائے تو اس پر یہ فرض ہے کہ دوسروں سے کہے دیکھو بھئی فلاں مر رہا ہے اسے دے دو، دوسروں سے کہے اور لوگوں سے کچھ مانگ لائے. ایسا نہ ہوا اور وہ مر گیا تو یہ سب لوگ جن کو اس کے حال کی خبر تھی گنہگار ہوئے. اور اگر یہ شخص گھر سے باہر جا سکتا ہے مگر کمانے پر قادر نہیں تو جا کر لوگوں سے مانگے. کمانے پر قادر نہیں، دو ہاتھ بھی نہیں ہے، دو پیر بھی نہیں ہے، یا بہرحال کچھ بھی ایسا ہے کہ کام نہیں کر سکتا، کچھ ناکارہ ہے بالکل، اور کوئی اس کا خرچہ برداشت کرنے والا بھی نہیں ہے. گھر میں ایسے رہے گا تو کوئی لا کر دے گا نہیں، مر جائے گا. تو کیا کرے؟ باہر نکلے اور سوال کرے. سوال کتنا؟ 1 لاکھ جمع ہونے تک نہیں. آج کے کھانے کا ہو گیا ختم، اب نہیں سوال کرنا ہے. کمانے پر قادر نہیں تو جا کر لوگوں سے مانگے، اور جس کے پاس صدقے کی قسم سے کوئی چیز ہو اس پر دینا واجب ہے. اور اگر وہ محتاج شخص کما سکتا ہے تو کام کر کے پیسے حاصل کرے، اس کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے. جتنے بھی آتے ہیں نا پورے تندرست ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ تندرست ہیں، محنت کر کے کما سکتے ہیں، مگر سستی کاہلی، مانگنے سے مفت مل رہا ہے تو محنت کون کرے، ان کو دینا ہی نہیں ہے. محتاج شخص اگر کمانے پر قادر نہیں ہے مگر یہ کر سکتا ہے کہ دروازوں پر جا کر سوال کرے تو اس پر ایسا کرنا فرض ہے. ایسا نہ کیا اور بھوک سے مر گیا تو گنہگار ہوگا.
یہ آج کل جتنے بھی مانگ رہے ہیں نا گھروں پر آ کر، جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، طاقت ہیں، تو ان کو دینا ہی نہیں چاہیے. وہ محنت مزدوری کر کے کھائیں، مانگ کے کھانا ان کے لیے. ہاں جو ایسے ہیں اتنے ضعیف کہ ان کا کوئی پالنے والا بھی نہیں ہے، نہ اولاد ہے، نہ شوہر ہے، نہ اور جن کے اوپر اس کا خرچہ واجب ہے وہ بھی کوئی نہیں پوچھ رہے ہیں، اور بس بے سہارا چھوڑ دیے، کچھ نہیں ہے. بیچاری بوڑھی بھی ہیں، بوڑھے ہیں بالکل، ایسوں کو دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن جو مضبوط ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، یا ان کے اب وہ بیٹا کمانے گیا، ادھر ماں بھی مانگ کے لانے کے لیے نکل گئی. بیٹا کما رہا ہے تو میں بھی ذرا کماؤں. تو اس کو بھی ایک کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا، مانگ مانگ کے جمع کرنا. 4-5 ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی مانگ رہے ہیں. نہیں یہ سب ان لوگوں کو دینا ہی نہیں. جماعت کا وقت قریب ہے کیا؟ بس کر دیجیے اتنا ہی.